बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्लान ये था कि काफिर कोट जाना है अपने बुराक बाइकर ग्रुप के साथ, लेकिन काशिफ भाई और अब्दुल माजिद भाई चले गए हैं, शहर से बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं किसी काम की वजह से। तो छुट्टी का दिन था और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कहा हंदीरे का चक्कर लगाते हैं, खुद भी देखते हैं। वैसे मैंने देखा हुआ है पहले, लेकिन आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आज 12 मार्च 2022 है और वक्त भी तकरीबन 12 के आसपास है, और आज दिन भी गर्मी का है और हफ्ते का भी दिन है। आज मैं अकेला हूँ। आज मैं आपसे सोलो का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और हंदीरा लाल मोड़ा का प्लान है। वैसे ये अनप्लान है ये जो विज़िट है, क्योंकि इन दिनों हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन वो जिस तरह मैंने बताया कि वो हमारे कुछ दोस्तों के ना होने की वजह से नेक्स्ट वीकेंड पर चला गया। तो आज का दिन था, छुट्टी का दिन है, और मेरे कोई काम नहीं था, मतलब फ्री था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन को यादगार बनाया जाए, तो इसीलिए बस बाइक पर बैठे और निकल पड़े। चल प्यारे, चलो जी। वो मोबाइल कैमरे का माउंट हिल गया था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं अभी खड़ा था। तो हो सकता है आगे, मैंने कहा कहीं गिर ही ना जाए, क्योंकि यहाँ तक तो रोड ठीक है, लेकिन मुरियाली मोड़ से आगे तकरीबन माड़ा तक ही सारा रोड ख़राब है। और जहाँ तक हमने जाना है, मतलब बस यही पोर्शन ठीक है, उसके अलावा सारा रोड ही डैमेज है, तकरीबन ख़राब है। तो हो सकता है ऐसा ना हो कि माउंट और ज़्यादा ढीला हो के नीचे गिर ही ना जाए। एक बात। दूसरी बात कि ओ चाचा, अभी लगते थे। दूसरी बात यह है कि मैं आज अकेला हूँ, अकेला सफ़र कर रहा हूँ। और अकेला सफ़र यानी सोलो बाइकिंग जो होती है वो, या ग्रुप के साथ, उसमें क्या फ़र्क होगा, आज मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ। बाईपास चौक पर पहुंच चुके हैं। ये सामने बाईपास चौक है, पुराना नाम इसका, या अभी भी कह सकते हैं कुरैशी मोड़ इसे कहते थे। पहले सिर्फ ये एक मोड़ था, 3 रास्ते थे बाईपास बनने से पहले। अभी हमारी जो लेफ़्ट साइड है, ये जो सामने रोड जा रहा है, ये लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह ये साइड जाती है। सीधा हमने सीधा जाना है, कराची डीजी खान का रास्ता है। और राइट साइड ये जो जहाँ पर ये ग्रीन बस खड़ी है, ये बाईपास का रास्ता है। 19 किलोमीटर है तकरीबन, और ये वहाँ लिंक करता है जो मैंने पिछली एपिसोड डेरा जात वाली में एक जगह बताई थी, जो बड़ी ट्रैफिक वहाँ से आती है और यहाँ पर आकर कराची वाली कराची की तरफ चली जाती है, और बाकी लाहौर या मुल्तान वाले उस साइड पे निकल जाते हैं। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर कि सोलो बेहतर है या ग्रुप के साथ बेहतर है। तो हर एक की अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग ग्रुप के साथ ज़्यादा खुश होते हैं, कंफर्ट होते हैं, कुछ लोग अकेले ज़्यादा आसानी से होते हैं। फ़र्क ये है कि जो सोलो में होते हैं उनको अपनी मर्ज़ी होती है, आर्डर देने वाले भी खुद हैं, आर्डर मानने वाले भी खुद हैं। जहाँ दिल चाहे, जितने वक्त दिल चाहे रुक सकते हैं, जहाँ स्टे करना चाहें स्टे कर लेते हैं। किसी की भी मर्ज़ी नहीं होती है। सफ़र भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा कट जाता है, क्योंकि अकेले होते हैं। अगर वो अकेला बंदा ही कहीं पे रुकता है तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फ़ौरन फ्री हो जाता है। जब एक ग्रुप इकट्ठा रुकता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ग्रुप के साथ ये होता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, तक़सीम हो जाती हैं, आपका ख़र्चा कम आता है, आप बोर नहीं होते, और आपकी ज़िम्मेदारियाँ आप पर कम होती हैं, और मतलब आप रिलैक्स वो टूर कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर वो जो ग्रुप के मेंबर हैं आपके हम मिजाज हों तो बहुत मज़ा आता है। जिस तरह हमारे बुराक बाइकर्स के जो दोस्त हैं, तो हमें राइड का भी मज़ा आता है, ट्रैवल का भी मज़ा आता है, लेकिन जो उनके साथ उनका साथ होता है उसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अपने ग्रुप को। और गुमल यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है। ये है गुमल यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना होगा। तकरीबन 15 किलोमीटर मेरे ख्याल में है डीए खान से।
بڑا شہر کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پر یہ بورڈ نظر آئے گا، اس کے بالکل سامنے آپ نے انڈیکیٹر آن کر کے مڑ جانا ہے، لیکن پہلے دیکھنا ہے پیچھے پھر مڑ جانا ہے۔ تو یہ ٹریک جب پہلے میں آیا تھا 2013 میں، اس وقت تو یہ کچا تھا، ابھی اس پہ کوئی شنگل وغیرہ روڑا بچھا ہوا ہے، لیکن ہے بہت ہی گندا راستہ تیری کی۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ جیسے میں نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے پہلے سے اپنی جگہ بنا لی، کیونکہ اس کے ساتھ سے گزرنا بہت مشکل ہے اور بہت خطرناک ہے، لیکن جس طرح جھومتی آ رہی ہے، اس نے ہلکا سا ٹچ ہونا ہے اور میں نے سیدھا نہر میں جا کے گرنا ہے۔ تو وہی بات ہوگی کہ تھوڑا کھ نہیں جانا تو ساڈا کھ نہیں رہنا۔ تو یہ پہلی ٹرالی نہیں ہوگی، آگے اور بھی ٹرالیاں آئیں گی، یہاں سے تو سارا گنا جا رہا ہے شوگر مل کو، تو اور بھی ہوں گی۔ اوپر سے راستہ بہت چھوٹا ہے تو مینیج کرنا پڑے گا، انہیں نہیں ہمیں، یہ جو بھی بائکس والے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا نہر کے اس سائڈ سے بھی بائکس والے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ راستہ آگے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، ایسا نہ ہو ہم وہاں سے جائیں اور آگے وہ راستہ کنیکٹ ہی نہ ہو تو پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو یہ اسی طرح کا راستہ ہے، جب میں پہلے آیا تھا اور جب ابھی آیا ہوں، مجھے صرف یہی فرق لگا ہے کہ اس پہ کوئی ابھی یہ شنگل ٹائپ یا کچھ روڑا بچھا ہوا ہے، پہلے بالکل ہی کچا تھا، اسی لیے ابھی اس پہ کیچڑ وغیرہ اس طرح نہیں ہے، ورنہ بارش کے بعد یہاں سے بالکل گزر بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی ٹرالی نہیں ہے، ایسے ہمیں راستے میں بہت ساری ملیں گے، اور ابھی اس بار تو بالکل راستہ ہی نہیں چھوڑا، اور تیری گنے لگ گئے ہیں۔ چلو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کسی بھی قوم کی تہذیب اور ثقافت نہ صرف اس کی تاریخ کی ترجمان ہوتی ہے، بلکہ اس کے طرز تعمیر سے اس معاشرے یا قوم کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ماہرین آثار قدیمہ ان تاریخی ورثوں سے اس قوم کی تہذیب اور ثقافت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی لیے آج میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تقریباً 45 کلومیٹر دور توسا روڈ پر ماڑا ایک شہر ہے، اس میں ایک تاریخی قبرستان ہے اور مقبرے ہیں جسے ہندیرے یا اندیرے کہتے ہیں۔ آج سے کئی سو سال پہلے جب ایران اور افغانستان کے تجارتی قافلے اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو اس راستے کو ہندوستان کا راستہ کہتے تھے، وہاں سے اس کا نام ہندی راہ پڑا۔ ہندوستان کا راستہ تو ختم ہو چکا، لیکن وہ نام باقی رہ گیا، ہندی راہ۔ اسی راستے پر یہ مقبرے موجود تھے جن کو بعد میں عام طور پہ ان کا نام ہندیرا مشہور ہو گیا، اب وہ ہندیرے سے جانے جاتے ہیں، جسے عرف عام میں ادھیرے بھی کہا جاتا ہے، ادھیرے۔ محکمہ آثار قدیمہ حکومت خیبر پختونخوا کے مطابق ان مقبروں کو تغلق دور حکومت یعنی 14ویں صدی عیسوی سے منسلک کیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ یا مقامی لوگوں کو ایسے کوئی سکے، نشانی یا کوئی تختیاں نہیں ملیں جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہاں پر جو دفن لوگ ہیں، شخصیات ہیں، وہ کون ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مقبرے ان شہداء کے ہیں، ان سپاہیوں کے ہیں جو تاتاریوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں شہید ہوئے تھے۔
اب اس میں حقیقت کتنی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان مقبروں کی طرف۔ 1978 میں ان مقبروں کو قومی ورثے میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت 4 مقبرے خستہ حالت میں تھے اور جو باقی 7 مقبرے تھے وہ بالکل ہی زمین بوس تھے۔ ان مقبروں کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لایا جائے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے حکومت کو تقریباً 14-15 سال لگ گئے۔ یعنی 1992 میں ان مقبروں کو دوبارہ اپنے اصل حالت میں لانے کے لیے کام شروع ہوا اور یہ 2000 تک کام ہوتا رہا۔ اس میں وہ جو نقش و نگار والی کام تھا، نقش و نگار والی ٹائلز تھیں اور جو نیلا رنگ استعمال ہوا ہے ٹائلز کا، ان کو بٹھی کے ذریعے نیلا رنگ کیا گیا اور جو بیرونی دیوار ہے وہ ساری بنائی گئیں اور کچھ میں جو محراب ہے اس کو بھی دوبارہ ڈیزائن کیا گیا، اس میں بھی کچھ کام ہوا ہے ان ٹائلز کا۔ مقبروں کی اندرونی دیواروں کے چاروں کونوں میں کروز دیے گئے اور یہ کرو اوپر جا کر اس مقبرے کے گول کرتے ہیں جن کے اوپر اس کا محراب کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ محراب نہیں ہے تو اگر محراب ہوتے تو شاید مقبروں کی خوبصورتی اور زیادہ ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے ہاں تو پکے رنگ جی تیرے کول پیالے دیسی پیالے جی 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 چینی کول انتے دوجے پاسے آون گجرات ملتان ہاں ملتان دے بالکل ہی تے مہنگائی پوری سونے دی قیمت گن سارے کول جڑی شے مطلب وہاں پر موجود کیئر ٹیکر چاچا گل محمد کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانے فوٹوگرافس ہوں جن میں ان کی پرانی حالت ہو تو کائنڈلی وہ ہمیں دکھا دیں کہ یہ پہلے کس حالت میں تھے اور ان پر کتنا وقت لگا اور کس طرح ان کا کام ہوا۔ تو انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ باتیں کی اور ساری ہمیں ڈیٹیل بھی بتائی اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ محکمہ آثار قدیمہ کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے اس وقت اور جو لوگ تھے انہوں نے کافی محنت کی ہے اس کو بحالی کے لیے اور دل جان سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً یہ 8-9 سال کے بعد یہ کام مکمل ہوا۔ اس کے بعد بھی 1-2 دیواروں میں کریکس آ گئے تھے، ان کا کام بھی تکمیل تک پہنچایا گیا۔ تصویریں دیکھنے کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ ان کے پاس کچھ ایسی ٹائلز بچی ہوئی ہوں گی جن پر نقش و نگار ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ ان کے بالکل ساتھ موجود تھیں، تو ان کو بھی دیکھا تو ان سے کافی باتیں ہوئیں، معلومات لیں۔ اس کے بعد بہت پیاس لگی ہوئی تھی، چاچا گل محمد سے ہم نے پانی پیا اور اجازت چاہی۔ آخر میں یہ ایک کہنا چاہوں گا کہ اگر گورنمنٹ یہ ہائی وے سے لے کر یہاں تک لال ماڑا تک تقریباً 7.5-8 کلومیٹر ہے یہ کچا راستہ، اگر یہ ایک پکی سڑک بنا دیں تو اور زیادہ وزٹرز یہاں پر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی کھوکھا، کوئی ڈھابا، کوئی ٹاک شاپ، کوئی ہوٹل اس طرح بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چائے پینا چاہے، کوئی کولڈ ڈرنک پینا چاہے، کوئی کچھ کھانا پینا چاہے تو وہ بھی موجود ہو۔ اس کے علاوہ جو ہندیرے کے ارد گرد گرل بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد سارے درخت بھی ہیں کیونکہ یہاں پر سیم بہت زیادہ ہے، سیم تھور۔ تو ابھی بھی آپ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ آپ زمین پر پاؤں رکھیں گے تو آپ کا پاؤں نیچے چلا جائے گا، اتنی زیادہ سیم ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ لیکن میں اوروں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جس کو ویڈیو اچھی لگے گی تو وہ خود ہی لائک کر دے گا، اگر اچھی نہیں لگے گی تو چھوڑ دے گا۔ تو بہت شکریہ، السلام۔